نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس پوری دنیا کے اندر تمام انسان دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک عباد الرحمن ہے، اللہ کے بندے، اور ایک عباد الشیطان کہ جو در حقیقت بندے تو اللہ کے ہیں لیکن اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں شیطان کے قدموں پر اتنے چلے کہ وہ شیطانی گروہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم عباد الرحمن کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جاتی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مذہب مسلک جو مرضی لگائے، اگر وہ ان صفات کا حامل شخص ہے تو وہ عباد الرحمن میں سے ہے، اور اگر یہ صفات میرے اندر، آپ کے اندر یا کسی بھی ہمارے چاہنے والے عزیز و اقارب ہمسایوں کے اندر نہیں پائی جاتی تو ہم اپنے نام کے ساتھ جو مرضی مسلک لگا لیں، ہم رحمان والے نہیں ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں، تقریباً 14 نشانیاں ہیں یہ۔ تو میں 1 سے 1.5 منٹ میں، ویسے تو علماء کرام نے ایک ایک علامت پر، ایک ایک نشانی پر پورے خطبات جمعہ دیے ہوئے، اتنی جامع وہ صفات ہیں، لیکن ان 14 علامات کو، 14 نشانیوں کو 1 سے 1.5 منٹ میں ہر علامت کو بیان کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا ہمارے اندر یہ علامات اور نشانیاں پائی جاتی ہیں یا ہم ان صفات کے حامل لوگ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم عباد الرحمن ہیں، رحمان کے بندے ہیں۔
اور صرف دعویٰ نہیں ہوتا، یاد رکھیں کہ دعوے کی تکمیل کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اگر ہمیں یہ نہ بتاتے کہ یہ علامات جس میں ہوں گی وہ میرے بندے ہیں، تو قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے پاس عذر ہو جانا تھا کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کیا کرنا تھا۔ اس لیے اپنے کلام مجید، دنیا کی سب سے معتبر اور لاریب کتاب، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شکوک و شبہات ختم کر دیے۔ اللہ نے یہ چیزیں انسان کے گمان سے ختم کر دی ہیں کہ قیامت کے دن کو بندہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض، کہ جو زمین پر چلتے ہیں ہونن، تو پھر آہستہ آہستہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، رحمان کے بندے متکبر نہیں ہوتے۔ لیکن آج اگر ہم غور کریں تو جس بندے کے پاس بھی کوئی پیسہ تھوڑا زیادہ آ گیا، کوئی گاڑی اچھی آ گئی، کوئی عہدہ رتبہ مل گیا، اس کی چال بدل جاتی ہے۔ وہ دوسرے لوگوں سے منفرد ہو کر چلنے میں عافیت سمجھتا ہے، وہ لوگوں سے آگے نکل کر چلنا پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے پیچھے چلیں، میں درمیان میں آگے لگا ہوا ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ جن بھی اشرافیہ یا جن عہدے داران کو، جن پولیٹیشنز کو ہم مانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یار بڑے سپیریئر ہیں، معاشرے کے عظیم لوگ ہیں، بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، یہ صرف نرمی کے ساتھ چلنے والی، عاجزی کے ساتھ چلنے والی ان میں نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی روڈ پر دیکھا ہے کہ پاک پتن کا ڈی سی او، پاک پتن کا ڈی پی او وہ عوام میں گل مل کر ایک سائڈ پر روٹین میں چل رہا ہو کہ ٹھیک ہے جی میں نوکر ہوں ملک کا، میں ملازم ہوں، سرکار کے خزانے سے تنخواہیں لیتا ہوں، تو میں تو گلیوں میں پھروں چلوں دیکھوں کس کے کیا مسائل ہیں؟ نہیں، پوری ایک تماش بینی ہوتی ہے 10 گاڑیوں کی کہ ڈی پی او صاحب آ رہے ہیں، ڈی سی او صاحب آ رہی ہیں، لوگ ہٹ جاؤ، دکانیں بند کر دو، روڈ بلاک کر دو، فلاں بڑا آ رہا ہے، فلاں بڑا آ رہا ہے، فلاں وزیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں عہدیدار آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نام کی چیز نہیں ان کے اندر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیاوی اور دینی لحاظ سے کون معتبر ہستی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہنے والی ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کھانے والے لوگ ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ مسجد کا جو تصور میرے اور آپ کے دماغ میں آج کل آیا ہوا ہے نا کہ مسجد صرف نماز اور تلاوت کی جگہ ہے، بالکل نہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک مسجد کی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ گردش کر رہی تھی، 32 شعبے مسجد کے اندر انہوں نے بنائے ہیں۔ مسجد کے اندر ہی برادریوں کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، مسجد کے اندر بھی نکاح ہو رہا ہے، مسجد کے اندر یتیم بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر مظلوموں کی بات سن کر باقاعدہ وکلاء کی ایک جماعت ان کے ساتھ جا کر ان کے کیس لڑ رہی ہے، مسجد میں ہی باقاعدہ گھر کے ان افراد کے لیے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے لیے راشن پیک بنا کر ان کے گھروں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی اس کے اندر یہ سارے کام ہوتے تھے۔ جہادی قافلے بھی مسجد نبوی سے نکلتے تھے، تبلیغی جماعتیں بھی مسجد نبوی سے نکلتی تھیں، صحابہ کرام کے گھریلو معاملات وہ بھی مسجد نبوی میں ہی طے کیے جاتے تھے۔ تو رحمان کے بندے عزیز بھائیوں، اگر میں ہوں تو اپنے اوپر غور کروں کہ کیا کبھی جب میں روڈ پر کوئی 10 لوگوں کے درمیان یا کسی موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، تو میری ٹون، میری کیفیت، میری طبیعت متکبرانہ تو نہیں ہو جاتی؟ یہاں کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، ہر بندہ اپنے عہدے کے مطابق اس کا استعمال لاتے ہوئے اپنا انداز بدل بیٹھتا ہے، فلاں صدر بن گیا، فلاں جنرل سیکرٹری بن گیا، تو جو بندہ بھی کوئی عہدہ لیتا ہے وہ فوراً دوسرے لوگوں کی نسبت اپنے آپ کو بڑا گرداننا شروع کر دیتا ہے۔ اگر میں نے آپ نے اپنے آپ کو رحمان کے بندوں میں شمار کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
اور اگلی صفت کیا بتائی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب اس کا واسطہ کسی ناواقف شخص سے، اردو اور پنجابی میں جاہل کا لفظ بڑا سخت ہے، اگر آپ مجھے کسی معاملے میں جاہل کہیں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ یار اس بندے نے مجھے جاہل کہہ دیا، لیکن کسی چیز کا علم نہ ہونا وہ جہالت ہوتی ہے، اور میرے پاس کئی چیزوں کا علم نہیں، آپ میں سے بھی ہر بندہ ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ذمہ دارہ نہیں کرتا تو وہ ذمہ دارے کے حوالے سے جاہلیت کا شکار ہے۔ یہ عربی کا لفظ جاہل ہے، ہم اردو کے اندر اس کو ذرا سخت الفاظ میں استعمال کر لیتے جاہل نہ ہو تو جو بندہ جس فیلڈ کا علم نہیں رکھتا اس کے بارے میں بات کرے تو وہ جاہلیت ہوگی، ان کے ساتھ اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ استاد نہیں ہے، ٹیچر نہیں ہے، اور اکثر والدین اور اسکولوں کے درمیان یہ بہت بڑا کلیش آتا ہوتا ہے کہ اسکول والوں کے ساتھ والدین کی بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور وہ اپنی سوچ کو، اس تعلیمی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں۔ والدین کو جتنا علم ہے اس کے مطابق رائے تو دی جا سکتی ہے، لیکن جو بندہ جس چیز کا اسپیشلسٹ ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے بچے کی تعلیم اور تربیت کیسے کرنی ہے۔ وکیل ہے، ایک بندہ عام آدمی جس کو قانونی پہلوؤں کا پتہ نہیں، اب وہ بحث شروع کر دیتا ہے خواہ مخواہ کی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کے آئین میں قانونی طور پر جائز بھی ہیں کہ نہیں ہیں، تو اس سے بحث نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم لوگ بیٹھ کر بحث کرتے ہیں، ڈیروں میں، دکانوں میں سیاسی بحث کتنی ہوتی ہے، کوئی ایک پارٹی کا حامی دوسری پارٹی کا مخالف، گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زیرو۔ ہر بندہ، بلکہ بعض اوقات تعلقات خراب کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے جب کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ کسی بھی لا علم انسان سے بحث نہیں کرتے، وہ معاشرے میں بیرا روی نہیں پھیلاتے، وہ اگلے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج کل تو دینی بنیادوں پر اتنی بحثیں ہوتی ہیں مناظرے کے نام پر کہ گھر سے ہی تیاری کر کے جاتا ہے کہ آج میرا فلاں مسلک کے ساتھ فلاں مسئلے پر مناظرہ ہے، آج دیکھو پھر اس کو میں کیسی دھول چٹا کے آتا ہوں۔ دینی تربیت اور دینی تبلیغ کا پہلو تو یہیں پہ ختم ہو گیا، بڑا پن ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ اور میرے اور آپ کے ذمے تو بحث کر کے دین سمجھانا ہے ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، میرے اور آپ کے ذمے صرف دین کو پہنچانا ہے۔ اگلا بندہ صاحب بصیرت ہے، عقل سلیم والا ہے، اس کا دل کرے اس کو مانے، نہیں دل کرتا تو نہ مانے۔ دلوں کو پھیرنا میرا تو اور آپ کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا ہے کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ولیکن اللہ یہدی لمن یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قبیلہ قریش، بنو ہاشم، نبی کریم علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے سگے چچا کے ساتھ کتنی محبت تھی ابو طالب کے ساتھ، لیکن اگر ہدایت اللہ نے نہیں نہ دینی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نہیں دی۔ کوشش ضرور کی ہے اور دلی کوشش کی ہے۔ کبھی تاریخ اسلام میں آپ نے کوئی سیرت کی کتاب پڑھی ہو اور اس میں یہ پڑھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ بحث مباحثے کیے ہوں، جھگڑے کیے ہوں، کوئی برادری کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہو، کہا ہو کہ تمہارا دین خراب ہے، تم ایسے ہو، مشرک ہو، کافر ہو، بدعتی ہو، میں یہ دین لے کر آیا ہوں صحیح ہے۔ آپ نے ٹھوس، سچی، سادی دعوت ضرور پیش کی ہے، لیکن کسی کے احترام میں بھی کمی نہیں آنے دی۔ جہاد کے معاملات الگ ہیں کہ جب کفار نے اس حد تک مسلمانوں کو تنگ کیا تو دفاع میں اللہ نے پھر اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ کہتے ہیں کہ اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا کہ اب وہ بھی تلواریں اٹھا لیں، جن کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ تو بحث نہیں، آج ہمارا معاشرہ بحثیت اجتماعی بحث میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بھائی بھائی سے بحث کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بحث کر رہا ہے، بیوی خامن سے بحث کر رہی ہے، ہر معاملے میں بحث۔ تو رحمان کے بندے فضول بحث میں نہیں جاتے جس سے تعلقات بگڑے۔ اور جب کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس اس فیلڈ کا علم نہیں آپ سے بحث کرنے کے لیے آ جائے تو اس کو سلام کہہ دیں۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے اس کو سلام کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میری تم سے کوئی بحث نہیں۔
کوئی نہیں وہ کہتا پھرے کہ میں گیا تھا، اس کی تو جرت ہی نہیں ہوئی مجھ سے بات کرنے کی. بالکل نہیں جرت ہونی چاہیے، کیونکہ بندہ کسی اہل علم کے ساتھ بات کرے تو ممکن ہے اس کے دماغ میں کوئی بات سمجھ آ جائے. جو سمجھنے کی نیت سے نہیں آیا، جو سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہے، تو پھر ٹائم ضائع کرنا ہے. اور ہر منہ کا بول لکھا جانا ہے. میں بول رہا ہوں، یہ بول لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے اور آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے رقیب و عتید ہیں، چاہے دائیں کندھے والا فرشتہ لے جائے چاہے بائیں کندھے والا فرشتہ لے جائے. یہ نوٹ ہونا ہے. کوئی بھی بات فضول نہیں جاتی. ہم خواہ مخواہ کی بحث کو اپنے نامہ اعمال میں برائیوں کی شکل میں کیوں جمع کروائیں؟ وعلیکم السلام. اگلی نشانی میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو سجدے اور قیام کے ساتھ گزارتے ہیں. اس سے مراد قیام اللیل، تہجد کی نماز. بڑی نعمت ہے. ہم میں سے کتنے اس نعمت سے محروم ہو چکے ہیں. فجر کا بھی پڑھنا، میں کہتا ہوں آج کل فجر کی نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی برادری میں اپنے حلقہ احباب میں بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں. یار پکا نمازی 5 وقت. تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس نماز کی فضیلت کے لیے. اور انسان اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، فرض تو قرض ہے. ہم جو یہ جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں. یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا اس حساب سے قرب نہیں کہ اللہ آپ نے کہا نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی کر دیا. یہ اللہ کا حکم ہے، کرنا پڑے گا. لیکن تہجد کی ترغیب ہے. جتنے بھی اولیاء کرام، محدثین، مفسرین جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، انہوں نے تہجد کے ساتھ حاصل کیا ہے. ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، وہ بندہ پوری کائنات سے بیزار ہو کر، پوری کائنات سے منہ موڑ کر اللہ کے حضور مصلی بچھا کر کھڑا ہے، اللہ سے عاجزی و انکساری کر رہا ہے. اور اس وقت یہ واحد ٹائم ہے تہجد کا، فجر سے پہلے کا، کہ جب اللہ اپنے عرش عظیم چھوڑ کر آسمان دنیا پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور روزانہ تشریف لاتے ہیں اور انسانوں کو پکار پکار کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی پریشان حال جس کی میں پریشانی دور کروں. ہم کتنے پریشان لوگ ہیں. کسی کو معاشی پریشانی، کسی کو مالی پریشانی، کسی کو اپنی اولاد کی تربیت کی پریشانی، کسی کو اولاد کے رشتوں کی پریشانی، کسی کو کاروباری پریشانیاں. اتنی پریشانیوں کے باوجود جو ہم سو رہے ہوتے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کہ میرے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ جب پکار آ رہی ہوتی ہے کہ آؤ میں تمہارے مسائل حل کروں، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور وہ سونا بنتا بھی ہے کہ جب سونا رات کو 12-1 بجے ہے، 2 بجے سونا ہے، گپوں میں رہنا، ڈیروں میں بیٹھنا، موبائل ٹی وی کا استعمال کر کر کے لیٹ سونا، تو پھر تہجد کے وقت کہاں جاگ آ سکتی ہے. میرے عزیز بھائیو، ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں. اور ایک چیز ساتھ غور کرتے جائیے گا کہ رحمان کا بندہ بننے کے لیے کہیں پر بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو کسی وزیر مشیر کا خاص بندہ بننے کے لیے، کوئی عہدہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے، CSS آفیسر بننے کے لیے، DCO DPO بننے کے لیے بڑی خطیر رقم خرچ کرنی پڑے گی. 18 سالہ تعلیم، پھر CSS کی تیاری، مختلف ایگزام سے ٹریننگز کے بعد جب کوئی نوکری ملے گی، بڑا رتبہ ملے گا، تو پیچھے کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہوگا. لیکن اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا. کسی سے بحث نہ کرو کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں. عاجزی کے ساتھ زمین پر چلو، کتنے پیسے اس میں لگتے ہیں. رات کو قیام کرو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، کتنا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے. یہ بھی ہم ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے عذر پیش کرتے کہ اللہ میں تو غریب آدمی تھا، آپ نے تو شرطیں ہی ایسی لگا دی تھی کہ میرا بندہ بننا ہے تو یہ کام کر کے ہو، اس میں تو پیسہ بڑا خرچ ہوتا تھا. کوئی پیسہ نہیں. پھر فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادات پر گھمنڈ بھی نہیں کرتے. یاد رکھیے گا، کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کرتا ہو، رحمان کے بندے ڈرتے ہیں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو کہیں میری عبادات کو رد ہی نہ کر دیا جائے. کوئی ایسا عمل
زندگی میں کار گزرا کہ جس کی وجہ سے میرا جو سارا کیا درا خاک ہو جائے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا، ہم سے پھیر دے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ ان عذابہ کان غراما، اس کا عذاب تو بڑا لازم ہو جانے والا اور چمٹ جانے والا ہے۔ یہ رحمان کے بندے تصور دماغ میں رکھتے ہیں، مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکی ہوگی، اچھائی ہوگی، نبی کی اتباع ہوگی، اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی شفاعت کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، ورنہ نہیں بخشش ہونی۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ جو جہنم ہے یہ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی خطرناک جگہ ہے اور زیادہ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی خطرناک جگہ ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ازراہ مذاق، کہ جب ان کو کہا گیا کہ یار یہ معاملات چھوڑ دو، یہ برے ہیں، قتل کرنا، ڈاکے ڈالنا، بدکاری، زنا کرنا، شراب پینا، یہ سارا جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، تو ازراہ مذاق انہوں نے کہا یار جہنم بھی تو اللہ کی ہے نا، وہ بھی تو کسی سے بری جانے، کوئی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی جگہ ادھر چلے جائیں گے تو کیا ہو۔ وہ خدا کے بندے رحمت مانگیں، معافی مانگیں، گناہ گار ہیں تب بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس طرف نہ لے جانا ہمیں، کوئی ایسا زندگی میں موقع عطا فرما دے کہ کہیں توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی ایک اور صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، چاہے زمین کا ٹکڑا ہے، چاہے ان کے کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، چاہے وہ ملازمت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا سا پیسہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے دستے دراز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے۔ ہم نے کتنی ایسی شادیاں دیکھی، مہندیاں، ڈھولک، پھر بارات، پھر ولیمے، اور ولیمہ ایک شرعی عمل تھا، اس سارے پروسیس میں لوگوں نے بینکوں سے قرضے تک لے کر مقروض ہوئے ہیں کہ کہیں میرا خاندان میں، علاقے میں ناک نیچے نہ ہو جائے، پگڑی شملہ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ فضول خرچی کرنی ہے، روپے لٹانے ہیں ناچنے والوں پر، ناچنے والیوں پر، ڈھول ڈمکوں پر کہ پیسہ بڑھا۔ یہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں کئی دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگ بے تحاشا پیسہ پھینکتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے۔ جو مالک عطا کر سکتا ہے نا وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ رحمان کے بندے کبھی بھی لم یسرفوا، فضول خرچی نہیں کرتے، لگاتے ضرور ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ خرچ ہی نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہے وہ بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریب مسکین یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ دیا ولم یقتروا، اور نہ ہی ہاتھ روکتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں روکتے۔ کتنے ہی ایسے بد نصیب ہوتے ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی، جن کو اللہ نے بے شمار پیسے سے نوازا ہوا ہے، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی۔ آپ کو اس شہر کے اندر بے شمار ملے کہ لوگ گنتے گنتے جوڑتے جوڑتے مر گئے، لیکن ان کے اپنے ہمسائے، ان کے اپنے رشتہ دار ایسی مصیبت پریشانی میں تھے کہ وہ چاہتے تو ان کو نکال سکتے تھے، نہیں نکالا، کہ میرا پیسہ میں جوڑ رہا ہوں، میری محنت ہے، میں کیوں کسی کو دوں۔ عزیز بھائیو، یہ اللہ کی دین ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ میری عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ میں کمائی کروں، میری طاقت جسمانی کوئی طاقت نہیں رکھتی کہ میں کمائی کروں۔ آپ کو کتنے مالدار ملیں گے جن کی عقل بھی پوری سوری ہوتی ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی لاغر سے ہوتے ہیں، لیکن مال ہے، یہ اپنے اپنے بخت اور نصیب کی بات ہوتی ہے۔ جب اللہ عطا کر دے تو پھر خرچ کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، وہ 100-50 ہزار لازمی خرچ کرے اللہ کے راستے کے اندر، یہ رحمان کی بندوں کی صفت ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، رحمان کے بندے درمیان میں رہتے ہیں، فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، کنجوس بھی نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ،
رحمان کے بندے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی سے آس امید نہیں رکھتے۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں ان کے دماغ میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہوتی ہے۔ میں بیمار ہو جاؤں مجھے شفا دینے والی ذات اللہ، میرے پاس مال و دولت پیسے کی کمی آ گئی مجھے رزق عطا کرنے والا اللہ، میرے اوپر دنیا کی کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑی میں فوراً اپنے رب کو سوچوں۔ رحمان کے بندے کا لنک اللہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، ہر معاملے میں رب کو ذہن میں رکھتا ہے، اللہ آگے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے نومینیٹڈ لوگ ہیں، نام نہاد لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اور وہ خود بھی کئی جگہوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کا سر نہیں لے لیا، قتل کر دیا، مار دیا میں نے اس کو، فلاں بندہ جی بڑا ڈون ہے، بندے مار دیتا ہے۔ من قاتل نفسا فکأنما قاتل الناس جميعا، ایک بندے کو مار دیا سمجھ لے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کا گناہ۔ وہ خوش نہ ہو اس بات پہ کہ کسی نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں، اس کے سیاسی رابطے تھے، اس کے بیوروکریسی کے ساتھ رابطے تھے، اس کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ کسی کمزور کو، لاغر کو، مجبور کو مار کر وہ دندناتا پھر رہا ہے کہ میرا کیا کر لیا، انہوں نے مارا نہیں ان کے بندوں کو۔ کتنے خاندان قتل ہو چکے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر، کتنے بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا اور بدکاری کے سوچتے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ، کہ جو بندہ مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جو زبان ہے نا یہ بھی بندے کو جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور انسان کی شرم کا، نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، روزے رکھتا جا رہا ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بدکاری میں ملوث ہے، اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو بے ایمان ہو کر مرے گا۔ جو ان دو کی ضمانت دے دے، ہمارے پیارے پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں کہ زبان کو بھی قابو میں رکھو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی عادت تھی کہ رسول اللہ سے سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی زبان کو پکڑ کر پہلے بتاتے رہے نماز وقت پر پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، جہاد کرو۔ آخر میں رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا، پکڑ کر ایسے مروڑا اور فرمایا کہ کفّ علیک ذالک یا معاذ، اس کو قابو میں رکھنا، اس کو قابو میں رکھنا، کیونکہ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے نیک لوگ جہنم کی طرف چلے گئے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جب صبح ہم اٹھتے ہیں نا، ہر بندہ جب صبح بیدار ہوتا ہے تو انسانی جسم کے سارے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، انہیں وججتی اے وججنا، کہ اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ دیکھیں بات زبان سے ہوتی ہے، تھپڑ منہ پہ پڑتا ہے، گالی زبان دیتی ہے، ڈنڈا کمر پہ پڑتا ہے، کسی کے بال نوچے جاتے ہیں، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں، زبان۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان بھی ہوتے ہیں، ہمیں زبان پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب انسان بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میں نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔